صدیقی صاحب اور سبین کے دو بیٹے ہیں، احان اور ترحان۔ ترحان احان سے 10 سال چھوٹا ہے۔ احان کے بعد پیدا ہونے والی دو بیٹیاں پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں، جن کے بعد ترحان پیدا ہوا۔ اس لیے وہ سب کا بہت لاڈلا تھا۔ احان کی تو جان ترحان میں تھی، جبکہ ترحان بھی صرف احان کی بات مانتا تھا۔ ان سب کے لاڈ پیار کی وجہ سے ترحان بہت موڈی ہو گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت کم گو تھا، نہ ہی اس کا کوئی دوست تھا، نہ ہی باہر جا کر کھیلنے کا اسے خاص شوق تھا۔ وہ باقی بچوں سے بہت مختلف تھا۔ احان اس کے منہ سے نکلنے والی ہر بات پوری کرتا تھا، جبکہ سبین کو کبھی کبھی ترحان کے اس موڈ پر بہت غصہ آتا۔ جب وہ ضد میں آ جائے تو کسی کی نہیں سنتا تھا، مگر واحد احان تھا جو اسے پیار محبت سے راضی کر لیتا تھا۔ ترحان اب 9ویں جماعت کا طالب علم ہے، جبکہ احان کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے۔ وہ آج کل نوکری کی تلاش میں ہے۔ دوسری طرف خالدہ اور قدیر صاحب کی اکلوتی اولاد وفا ہے۔ وفا ہی گھر کی رونق ہے۔ اکلوتے ہونے کی وجہ سے وہ بگڑی نہیں تھی، البتہ بہت شوخ مزاج اور زندگی کو انجوائے کرنا اس کا مقصد ہے۔ وہ کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کرتی، بس گھومنا پھرنا، ہر وقت بچوں کی طرح اچھل کود میں مصروف رہنا، یہ اس کی زندگی ہے۔ اب وہ یونیورسٹی میں ہے، مگر اس کی حرکتیں دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ترحان باہر دیکھو بیٹا کون ہے، سبین نے روٹی بناتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ ترحان کا منہ بن گیا، وہ اس وقت گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ میں نہیں دیکھ رہا ماما، ترحان نے بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔ حد ہوتی ہے، ویسے کبھی تو بات مان لیا کرو۔ سبین اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر آئیں اور غصے سے ترحان کو دیکھتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئیں۔ ترحان کندھے اچکا کر دوبارہ اس گیم کھیلنے لگا۔ السلام علیکم آنٹی، میں پچھلی گلی سے آئی ہوں۔ ایکچولی ہم لوگ کل ہی شفٹ ہوئے ہیں، تو آج ہم نے یہ بریانی بانٹی ہے۔ وفا ہاتھ میں ایک ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا۔ اوہ اچھا، ہاں پتہ لگا تھا کہ پچھلے گھر میں کوئی نیو فیملی شفٹ ہوئی ہے۔ آؤ نا بیٹا، اندر آؤ، سبین نے خوش اخلاقی سے کہا۔ وہ دونوں آگے پیچھے لونج تک آئیں۔ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے ترحان۔ ترحان، یہ پچھلی گلی میں شفٹ ہوئے ہیں، سلام کرو بیٹا، سبین نے ترحان سے کہا۔ ترحان نے ایک نظر وفا پر ڈالی اور اپنا گیم کھیلنے لگا۔ بہت موڈی ہے، یہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ بیٹا آپ مائنڈ مت کرنا۔ سبین نے شرمندگی سے کہا۔ وہ جانتی تھیں کچھ بھی ہو جائے ترحان ان کی بات نہیں سنے گا۔ وہ ایسا ہی تھا، بس ضدی اور موڈی۔ آؤ تم میرے ساتھ آ جاؤ، کچن میں تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے گی، سبین نے مسکرا کر کہا۔ وفا ایک نظر ترحان پر ڈالتی سبین کے پیچھے چل پڑی۔ کیا نام ہے آپ کا اور کیا کرتی ہیں آپ بیٹا؟ سبین نے بریانی کی ٹرے خالی کرتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی میرا نام وفا ہے، میں بی ایس کر رہی ہوں، بس فائنل ایئر ہے، وفا نے کچن پر نظر دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ کچن بہت اسٹائلش بنا ہوا تھا۔ ہیں، تم یونیورسٹی میں ہو، لگتا تو نہیں ہے ویسے، سبین نے حیران ہو کر کہا۔ جی سب یہی کہتے ہیں، مگر میں واقعی یونیورسٹی میں ہوں، وفا نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، ارے یہ تو اچھی بات ہے، اپنی عمر سے کم کی لگتی ہو ماشاءاللہ، سبین نے ٹرے دھوتے ہوئے کہا۔ آنٹی آپ لوگوں کا کچن بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ تھینک یو بیٹا، بس میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کچن اور واش روم اچھا ہونا چاہیے، سبین نے مسکرا کر جواب دیا اور ٹرے خشک کرنے لگی۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں وہ، مجھے بھی شوق ہے، کچن اور واش روم بہت پیارا ہو بس، وفا نے
سبین ایک پلیٹ میں قیمہ ڈالنے لگی۔ ارے آنٹی یہ کیا کر رہی ہیں؟ گھر میں آلریڈی دیگ آئی ہوئی ہے بریانی کی، آپ یہ تکلف رہنے دیں۔ وفا نے منع کرنا چاہا۔ ارے اچھا نہیں لگتا مجھے خالی برتن واپس لوٹانا، لے جاؤ اور کھا کر بتانا کیسا لگا، میں قیمہ بہت اچھا بناتی ہوں۔ سبین نے زبردستی اس کا پلیٹ تھما دی۔ تھینک یو آنٹی، وفا نے مسکرا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، اب جاتی جاتی رہنا یہاں جب دل کرے۔ سبین نے محبت سے وفا کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ آپ بھی آئیے گا نا آنٹی، میں انتظار کروں گی آپ کا، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ وفا نے بھی خوش اخلاقی سے جواب دیا، انشاءاللہ ضرور آؤں گی۔ یہ دونوں باتیں کرتی ہوئی کچن سے باہر آئیں۔ ترحان ابھی بھی گیم ہی کھیل رہا تھا۔ وفا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ کون سا گیم کھیل رہے ہو؟ وفا نے مسکرا کر پوچھا۔ ترحان نے ٹی وی اسکرین سے نظر ہٹا کر وفا کو دیکھا مگر جواب نہ دیا۔ ترحان جواب دو بیٹا، آپ سے پوچھ رہی ہیں، سبین نے سختی سے کہا۔ ترحان نے گیم بند کیا اور غصے سے اپنے روم میں چلا گیا۔ ویسے ہی گیم ہار رہا تھا اس لیے زیادہ غصے میں تھا۔ وفا شرمندہ سی ہو کر سبین کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری بیٹا، کیا کروں، یہ عجیب موڈی بچہ ہے، بس جب دل کرتا ہے تب ہی بات کرتا ہے، میں تو بہت پریشان ہوں اس کے لیے۔ حالانکہ اس کا دماغ بہت تیز ہے مگر پڑھائی میں بھی اتنا لاپرواہ ہے، بس اس کی پریشانی لگی رہتی ہے مجھے۔ سبین نے فکر مندی سے کہا۔ اوہ آپ پریشان نہ ہوں آنٹی، آپ سے میرے پاس ٹیوشن کے لیے بھیج دیں، میں اسے پڑھاؤں گی، ایسے بہت سے بچوں کو میں نے ٹھیک کیا ہے۔ وفا نے فخر سے بتایا۔ کیا تم ٹیوشن پڑھاتی ہو؟ سبین نے پوچھا۔ جی، پرانے گھر میں تو بہت سے بچے آتے تھے مگر اب بھی وہ بچے کہتے ہیں ہم نے آپ سے ہی پڑھنا ہے، آپ اسے بھی بھیج دیں، کیا پتہ بچوں میں بیٹھے تو تھوڑا مزاج بدلے۔ سبین نے مشورہ دیا۔ ہاں صحیح کہہ رہی، مگر بہت کوشش کی کہ ٹیوشن جائے یا کوچنگ ہی چلا جائے، بس ایک دو دن جاتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ 9ویں کے ایگزامز بھی ہونے والے ہیں، مگر خیر میں احان سے بات کروں گی، وہ اسے منا لے گا۔ ٹھیک ہے، میں پھر آؤں گی تمہارے گھر، اسے لے کر اپنی فیس وغیرہ کا بھی مجھے بتا دینا۔ سبین کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ نہیں آنٹی، میں فیس نہیں لیتی، مجھے تو بس شوق ہے پڑھانے کا۔ وفا نے منع کیا۔ ایسے کیسے فیس نہیں لوں گی، تم لینی پڑے گی، ایسے بچے کو پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، سبین نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میرے پاس پڑھنے آئے گا تو دیکھیے گا بدل جائے گا۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتی ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی، آپ نے گھر ضرور آنا ہے، میں انتظار کروں گی، وفا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ضرور آؤں گی، اپنی امی کو میرا سلام دینا، خوش رہو۔ سبین نے اسے سر پر پیار دیا اور وفا ہاتھ میں برتن تھامے وہاں سے چلی گئی۔ آؤچ، دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ، سارے کپڑے خراب کر دیے میرے، اور اتنے مزے کا قیمہ بھی گر گیا۔ وفا ابھی دروازے سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے آتے احان سے ٹکرا گئی، ہاتھ میں پکڑی پلیٹس پھسل کر نیچے گریں اور دونوں کے کپڑوں پر داغ بھی لگے۔ ایکسکیوز می محترمہ، میں دیکھ کر چل رہا ہوں، آپ ہی کسی اور دنیا میں کھوئی ہوئی ہیں۔ احان نے ایک بار پھر بھرپور نظر وفا پر ڈالی اور پھر جھک کر پلیٹس اٹھانے لگا۔ میں اسی دنیا میں ہوں، آپ ہی بس منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں، حد ہو گئی، اتنے پیار سے قیمہ دیا تھا آنٹی نے، سوچا تھا گھر جا کر مزے سے کھاؤں گی، آپ نے سب گرا دیا۔ وفا نے رونے والی شکل بنا کر کہا اور غصے سے احان کے ہاتھ سے پلیٹیں لیں۔ اوہو، تو آپ قیمے کے گرنے کا دکھ ہے، تو ایسا کریں آپ دوبارہ لے لیں، احان نے مشورہ دیا۔ شکریہ آپ کے مشورے کا، ہن دوبارہ لیا تو آنٹی کہیں گی کہ میں کچھ زیادہ فری ہو گئی ہوں، سوچیں گی انگلی پکڑائی تھی ہاتھ ہی پکڑ لیا، وفا نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں وہ ایسا کیوں کہیں گی، بتا دینا کہ گر گیا قیمہ اور دے دیں۔ احان کو اس کے منہ بنانے پر ہنسی آئی، آج پہلی بار وفا کو دیکھ رہا تھا مگر اسے ایسا لگا جیسے وہ بہت بار مل چکا ہو۔ ویری فنی، آپ فضول سے مشورے مجھے مت دیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ سوچیں کہ میں کتنی بھوکی ہوں، وفا نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔
بھائی وہ ایسا کیوں سوچیں گی؟ احان نے اکتا کر کہا۔ یہ سب آنٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، اور پھر میں آج ہی تو ان سے ملی ہوں، دیکھنے میں تو بہت سویٹ سی تھیں۔ ویل مگر میری امی کہتی ہیں آنٹیوں سے بچ کر رہنا ہے، وفا نے کندھے اچکا کر کہا۔ اچھا تو سب ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر جن آنٹی کے گھر سے آپ نکل کر آ رہی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں، احان نے تسلی دی۔ کیوں، آپ کی پھپھو لگتی ہیں وہ؟ آئے بڑے، وفا نے منہ چڑھایا۔ جی میری پھپھو نہیں لگتی، مگر خوش قسمتی سے میری ماں ہیں، احان نے دلچسپی سے وفا کو دیکھ کر کہا۔ کیا آپ ان کے بیٹے ہیں؟ وفا نے گھبرا کر پوچھا۔ جی میں ان کا بیٹا ہوں احان، اور اب آپ اپنا تعارف بھی کروا دیں۔ احان نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ ہم لوگ پچھلی گلی میں نیو شفٹ ہوئے ہیں، میں تو بس بریانی دینے آئی تھی، میں چلتی ہوں بائے۔ وفا جلدی سے بول کر سائڈ سے ہوتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ احان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ السلام علیکم ماما، احان نے پیار سے سبین کے گلے میں اپنے بازو ڈالے۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ سبین نے احان کے گال چومے۔ ہم بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، احان نے گہرا سانس کھینچ کر کہا۔ ہاں بریانی آئی ہے، پہلے جاؤ ہاتھ منہ دھو لو اور فریش ہو جاؤ، ویسے میں نے قیمہ بھی بنایا ہے، سبین نے چولہا بند کرتے ہوئے کہا۔ کس نے دی بریانی؟ احان نے ڈھکی ہوئی بریانی کے اوپر سے پلیٹ ہٹائی۔ پچھلی گلی میں نئی فیملی شفٹ ہوئی ہے، بڑی پیاری بچی تھی ویسے جو دینے آئی تھی، سبین نے بتایا۔ ویسے واقعی تھی تو پیاری بچی، احان کی نظروں کے سامنے وفا کا چہرہ آیا۔ ہیں، تمہیں کیسے پتہ؟ سبین نے چونک کر پوچھا۔ یہ دیکھیں ذرا میرے کپڑے، آپ کی اس پیاری بچی نے خراب کیے ہیں، احان نے اپنی شرٹ پر لگے داغ کی طرف اشارہ کیا۔ سبین نے پلٹ کر احان کو دیکھا۔ اوہو، یہ کیسے لگ گئے؟ سبین نے پریشانی سے کہا۔ بتایا تو ہے آپ کی پیاری بچی نے کیا ہے، ٹکر ہو گئی ہم دونوں کی، اور جو قیمہ آپ نے اسے دیا تھا وہ سارا گر گیا، احان نے افسوس سے بتایا۔ اوہ دیکھو، شاید نصیب میں نہیں تھا اس کے قیمہ کھانا، وہ منع بھی کر رہی تھی کہ مت دیں، میں نے زبردستی دے دیا، سبین نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ ہیں، منع کر رہی تھی، مگر میرے سامنے تو قیمہ ضائع ہونے پر بہت افسوس کر رہی تھی، احان نے حیران ہو کر کہا۔ اچھا تو تم مجھے بتاتے، میں اسے دوبارہ دے دیتی، سبین نے کہا۔ تو اب دے دیں، میں دے آتا ہوں ان کے گھر، وہی گھر ہے ان کا جہاں پہلے شیخ صاحب رہتے تھے، احان نے پوچھا۔ ہاں اسی گھر میں آئے ہیں، چلو ٹھیک ہے میں تمہیں ڈال دیتی ہوں، تم اسے دے آؤ، شاید اس کا دل ہو قیمہ کھانے کا۔ سبین نے پلیٹ نکالتے ہوئے کہا۔ لگ رہا تھا جیسے قیمہ بہت پسند ہو اسے، احان نے پلیٹ میں پڑا سیلڈ میں سے کھیرے کا ٹکڑا اٹھا کر کھایا۔ بائی دا وے مسٹر سیڈل کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، احان نے پوچھا۔ کہاں ہو سکتا ہے، اپنے روم میں ہی رہتا ہے، بہت بدتمیز ہو گیا ہے، میں نے اتنا کہا کہ مہمان سے سلام کرو مگر نہیں کیا۔ ارے ہاں یاد آیا، یہ جو بچی آئی تھی نا وفا، یہ ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے، کہہ رہی تھی اسے بھی بھیج دوں، سبین نے قیمہ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ اتنی سی لڑکی ٹیوشن پڑھاتی ہے؟ احان نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، بی ایس کر رہی ہے، فائنل ایئر میں ہے ماشاءاللہ، سبین نے قیمہ ڈال کر دوسری پلیٹ سے ڈھکا۔ مگر آپ کا لاڈلا کہاں جاتا ہے ٹیوشن؟ اسے گھر سے نکلنے کا شوق ہی نہیں، احان نے سبین کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر کہا۔ اسی لیے تم سے کہہ رہی ہوں، تمہاری بات سن لیتا ہے، مناؤ اسے، سبین نے کہا۔ چلیں بات کرتا ہوں اس سے، میں یہ دے کر آتا ہوں، احان پلیٹس ہاتھ میں پکڑے وہاں سے چلا گیا۔
سبین دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔